السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد۔ محترم سامعین اکرام، علم طبیعیات فزکس کا ایک شعبہ ہے آپٹکس، OPTICS۔ اس شعبے میں عام طور پر بینائی اور روشنی پر گفتگو ہوتی ہے۔ اس شعبے کے تحت آلات وغیرہ کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے، جیسے ہم عینکیں جو لگاتے ہیں وہ بھی آپٹکس ہی میں آتا ہے، دوربین دور والی چیزیں دیکھتے ہیں وہ بھی آپٹکس ہی میں آتا ہے، ٹیلیسکوپ ہے، مائکروسکوپ ہے، یہ تمام چیزیں آپٹکس کا حصہ ہیں جو عام طور پہ جو لوگ فزکس پڑھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن گزشتہ چند سالوں سے آپٹکس کا محاورتی معنی بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے دانشور مغرب کے جو اپنے مضامین لکھتے ہیں اس میں آپٹکس کے محاورتی معنی کو استعمال کرتے ہیں۔ میٹافر، اردو میں اسے استعارہ کہتے ہیں۔ ایک تو حقیقی معنی ہے جس کا میں نے ذکر کیا، جس کا تعلق علم طبیعت سے۔ ایک محاورتی معنی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا اسے کیا معنی ہے، اور یہ گزشتہ 10-15 سال سے بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے آپٹکس کا لفظ۔ آپٹکس کا محاورتی معنی یہ ہے کہ کسی بھی منظر یا معاملے کا ظاہری پہلو جو انسان کو دکھائی دیتا ہے اسے آپٹکس کہتے ہیں۔ محاورتی معنی یہ ہے، کسی بھی منظر کا یا معاملے کا ظاہری پہلو جو انسان کو دکھائی دیتا ہے اسے آپٹکس کہتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں یہ آپٹکس کی بڑی اہمیت ہے۔ حکمراں آپٹکس سے بڑے ڈرتے ہیں۔ مثال کے طور پر
مثال سے پہلے ایک بات اور واضح کر دوں کہ آپٹکس میں ایک گڈ آپٹکس ہے، ایک بیڈ آپٹکس ہے، اچھے آپٹکس اور خراب آپٹکس۔ اور موجودہ جمہوریتوں میں خاص طور سے ڈیموکریسیز میں حکمران طبقہ یا پارٹیاں آپٹکس کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے ہیں، بیڈ آپٹکس سے وہ لوگ کانپنے لگتے ہیں۔ پوری امریکہ کے عوام اپنے صدر سے مطالبہ کر رہی تھی کہ کابل سے ہمارے فوجیوں کو نکال کر واپس لاؤ، پوری عوام مطالبہ کر رہی تھی۔ لیکن جو ہی کابل ایئرپورٹ کا منظر، اس کے ویڈیو فوٹیج لوگوں تک پہنچے، یہ ہے آپٹکس، بیڈ آپٹکس۔ کابل ایئرپورٹ کے مناظر جو پہنچے تو امریکہ کے پریزیڈنٹ کی ریٹنگ ایک دم ڈاؤن ہو گئی۔ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے آج کے زمانے میں آپٹکس کا، جبکہ پوری قوم کہہ رہی تھی کہ ہمارے فوجیوں کو نکال کر لے کے آؤ۔ لیکن جو ہی انہوں نے کابل کے آپٹکس کو دیکھا، مناظر کو دیکھا، جو ظاہری پہلو ان کے سامنے واضح ہوا، دیکھتے پورے کے پورے تقریباً اکثریت پریزیڈنٹ کے خلاف ہو گئے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے۔ گنگا میں جو لاشیں بہہ کے جا رہی تھی، یہ بیڈ آپٹکس ہے، حکمراں کانپنے لگتے ہیں اس سے، اس لیے کہ یہ منظر جو لوگوں کی نگاہوں تک پہنچتا ہے، اس کو بیڈ آپٹکس کہتے ہیں۔ تو موجودہ زمانے میں حکمراں ہمیشہ بیڈ آپٹکس سے پریشان رہتے ہیں اور بیڈ آپٹکس کو لوگوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور گڈ آپٹکس لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال گڈ آپٹکس کی، تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ ہندوستان میں کورونا کی دوسری لہر کے بعد بہت لوگوں میں بیڈ آپٹکس پہنچ گئے تھے، حکومت کا امیج کافی ڈاؤن ہو گیا تھا۔ اب حکومت کے سامنے یہ معاملہ تھا کہ عوام کے سامنے کچھ گڈ آپٹکس پیش کیے جائیں، یعنی وہ منظر جس کا اچھا ظاہری پہلو لوگوں کے سامنے آئے۔ تو اس نے خاموشی سے ویکسینیشن کو روک دیا، کئی دنوں تک ویکسینیشن رکا رہا۔ اچانک 21 جون کو اس نے ایک ساتھ تمام لوگوں کو ویکسین دے دیا اور 86 لاکھ لوگوں کو پورے ہندوستان میں ویکسین دیا اور اعلان کیا کہ یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، ویکسین دینا ہمارا ورلڈ ریکارڈ ہے۔ یہ گڈ آپٹکس، حکومتیں اس طرح گڈ آپٹکس لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہیں۔ حالانکہ اس کی آپ تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ پہلے وہ 86 لاکھ ویکسین سے پہلے کے دنوں میں کوئی ویکسین نہیں دیا گیا، بعد کے دنوں میں بھی بہت کم ویکسین دیا گیا، لیکن ان کو صرف آپٹکس لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا، اس لیے 21 جون کو انہوں نے کہا کہ 86 لاکھ لوگوں کو ہم نے ویکسین دیا ہے، اٹس اے ورلڈ ریکارڈ۔ تو موجودہ زمانے میں حکومتیں آپٹکس کا بڑا خاص خیال رکھتی ہیں۔ آپٹکس کے 3 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے، یعنی محاورتی جو آپٹکس جو آج کل جو لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اس کے 3 پہلو ہیں۔
ایک آپٹکس ٹیمپرری ہوتے ہیں، منظر بدل گیا، آپٹکس بدل گئے. دوسرا، آپٹکس کا حقیقت سے بہت کم تعلق ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ظاہری چیز ہوتی ہے، حقیقت کوئی دوسری چیز ہوتی ہے. آپٹکس کا حقیقت سے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت کم تعلق رہتا ہے، یہ تعلق رہتا ہی نہیں. تیسری خاص بات یہ ہے کہ عوام الناس آپٹکس ہی کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہے، حقیقتوں کی بنیاد پہ نہیں کرتی. آپٹکس ان کی نگاہوں کو جو دکھائی دیتا ہے، جو منظر، جو ظاہری پہلو ہے، اسی پہ عوام الناس فیصلہ کرتی ہے. تو یہ تین باتیں آپ ذہن میں رکھیں تاکہ ہم اپنی گفتگو کو دوسری طرف موڑیں گے. جو لوگ آرٹیکلز پڑھتے رہتے ہیں، جو کہ مسلمانوں میں بہت کم پائے جاتے ہیں، اچھے اچھے دانشوروں کے، مغرب کے نوجوان تو بس واٹس ایپ میں ہی مشغول رہتے ہیں. وہ آرٹیکل پڑھے تو انہیں پتہ چلے گا کہ لوگ کس طرح نئے نئے محاورے، نئے نئے باتیں اور یہ آپٹکس کے لفظ کو کیسے استعمال کر رہے ہیں. اور جمہوریتوں میں تو آپٹکس کی بڑی اہمیت ہے. آپٹکس اگر خراب ہوں تو حکومتیں گر جاتی ہیں، حکومتیں بدل جاتی ہیں. اور غلط حکومت ہے لیکن آپٹکس کو مینیج کیا تو حکومت بن جاتی ہے، جیسے 2019 میں بنی. 2014 کے بعد 2019 میں حقیقتیں بالکل الٹی تھی، لیکن آپٹکس کو ایسے مینیج کیا گیا کہ 2019 میں ہندوستان کی حکومت بن گئی. یہ آپٹکس کی اہمیت ہوتی ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ آپٹکس کا استعمال کیا ہے، اس لیے کہ وہ تو خالق کائنات ہیں، ہر چیز انہی کے قبض قدرت میں ہے، بینائی بھی انہی کے قبض قدرت میں ہے، ہر چیز ان کے قبض قدرت میں ہے. لیکن ایک جگہ میرے مطالعے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے آپٹکس کا استعمال فرمایا جنگ بدر کے موقع پر. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُخَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. سب جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے 1000 فوج آئی، ادھر مسلمان 313 تھے، وہ میدان جنگ پہنچے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت ہم نے آپٹکس کا استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم آمنے سامنے ہو گئے تو ہم نے دشمنوں کو تمہاری نگاہ میں کم دکھایا اور تم کو دشمنوں کی نگاہوں میں کم دکھایا. 1000 نہیں دکھایا، کم دکھایا. یُریکُمُوہُم اِذِ الْتَقَیْتُم، جب تم آمنے سامنے ہو گئے، یُریکُمُوہُم فِی أَعْیُنِکُم قَلِیلًا، تم کو کم دکھایا. وَیُقَلِّلُکُم فِی أَعْیُنِہِم، ان کی نگاہوں میں تم کو کم دکھایا. حقیقت یہ ہے کہ 1000 فوج ہے، لیکن آپٹکس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم کر کے بتایا. کیوں کم کر کے بتایا؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر چکا تھا وہ ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کم کر کے بتایا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہر چیز لوٹنے والی ہے. دنیا میں بددیانتی کے لیے، ظلم کے لیے لوگ آپٹکس کا استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باطل کی کمر توڑنے کے لیے، اہل ایمان کو کامیابی دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپٹکس کا استعمال کیا.
اور کہا کہ ہم حالانکہ تمہارے سامنے جو فوج تھی بڑی تعداد میں تھی، لیکن ہم نے ان کو کم کر کے تم کو دکھایا۔ مفسرین اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب دشمن زیادہ تعداد میں دکھائی دے تو ذرا حوصلے تھوڑے کم تر رہ جاتے ہیں۔ دشمن اگر کم تعداد میں ہو تو حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ نے جب ہلاک کیا تو ہلاکت سے پہلے آپٹک سے دوچار کر دیا۔ قوم عاد بہت ظالم قوم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت زمانے تک قحط سالی ان پہ نازل کری، بہت زمانے تک بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد اچانک انہوں نے دیکھا کہ بادل آ رہا ہے۔ جب بادل آ رہا ہے تو یہ لوگ آپٹکس کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آیت کے آخری حصے میں حقیقت یہ بتائی، آیت کے پہلے حصے میں آپٹکس کو بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ جب انہوں نے آسمان پر بادل کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا، بہت زمانے سے بارش نہیں ہوئی تھی، تو پوری قوم خوش ہو کے گھر سے باہر نکلی، کہی کہ یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کرنے والا ہے، بہترین بارش برسائے گا اور سیراب کرنے والا ہے۔ یہ آپٹکس تھوڑی دیر کے لیے ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حقیقت فرمائے ہیں ارے یہ وہ آپٹکس نہیں ہے جس کا تم شکار ہوئے ہو کہ تمہیں سیراب کرے گا، یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، بہت تیز ہوا ہے اس کے دامن میں اور بڑا عذاب علیم ہے جو تم کو عنقریب آ کے پکڑ لے گا۔ تو حضرات گرامی، اب پھر سے ایک دفعہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپٹکس یعنی وہ منظر جو ظاہری پہلو رکھتا ہے، وہ معاملہ جو ظاہری پہلو رکھتا ہے، اور اس کی تین اہم باتیں ہوتی ہیں، تین پہلو ہوتے ہیں۔ ایک، اٹس اے شارٹ لیوڈ، تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے۔ دوسرا، اکثر حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور اب ہم قرآن میں جھانکیں گے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جسے ہم آپٹک سمجھتے ہیں، جسے ہم صحیح سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپٹکس ہے۔ مطلب ایک خوشنما منظر، سب سے بڑا آپٹکس یہ ہے، سب سے بڑا، جس سے ہم تمام کے تمام غافل ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ حیات دنیا یہ دھوکے کی ٹٹی ہے، یہ آپٹکس ہے، جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے، اچھل اچھل کے زندگی گزار رہے ہو، یہ آپٹکس ہے، یہ صرف منظر ہے۔ یہ منظر دیکھیے، جب تم کسی کی نماز جنازہ پڑھو گے تو یہ منظر کے پرخچے اڑ جاتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ آپٹکس، یہ وہ خوشنما منظر ہے جس کے ظاہری پہلو میں لوگ پھنس جاتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقیقت کیا ہے؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اے انسان، تو آہستہ آہستہ کشا کشاں اپنے رب کی ملاقات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔
لیکن ہم آپٹکس میں پھنسے ہوئے ہیں. بچی کی شادی، اتنے پیسے، اتنی شاپنگ، یہ شادی خانہ، یہ گھر بناؤ، یہ آرکیٹیکٹ کو پکڑو. یہ آپٹکس ہے. الٹیمیٹ وہ تو مین گھر ہے، وہ 6 فٹ کا ہی گھر ہے نا، 6x2. الٹیمیٹ وہی ہے. یہ آپٹکس میں ہم تمام پھنسے ہوئے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا. سورہ حدید میں تو پوری تفصیل بتا دی کہ یہ دھوکے کی ٹٹی کیسی ہے. یہ دھوکے کی ٹٹی ہے. دھوکے کی ٹٹی کے مطلب اٹس سمپل آپٹکس. حضرت گرامی، یہاں لوگ آپ کو خوشحال بھی دکھائی دیتے ہیں. خوشحالی بھی آپٹکس ہے. اس لیے یہ منظر بدلتے ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے. خوشحالی کا منظر بدلتے ہی آدمی جس کی مسکان ہی مسکان رہتی ہے زندگی میں، منظر بدلتے ہی آنسو آ جاتے ہیں. جس کے لیے ہم تگدو کرتے رہتے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ نثار کرتے رہتے ہیں، وقت، پیسہ، سب کچھ ڈالتے ہیں یہاں کی خوشحالی حاصل کرنے کے لیے، یہ آپٹکس ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. اس آیت میں اللہ نے کھول کے رکھ دیا کہ تم جس خوشحالی کو ترجیح دیتے ہو وہ تمہارے لیے آپٹکس ہے. ایک ظاہری منظر ہے، ایک خوشنما منظر ہے، حقیقت سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ منظر بدل جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ہماری نصیحتوں کو دیوار پہ مار دیا، بلا دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے دنیا کے ہر طرح کے راحتوں کے دروازے ان پہ کھول دیے. بٹن آن کرتے کمرہ ٹھنڈا ہو جا رہا، بغیر گیئر کی گاڑی بڑھتے چلی جا رہی ہے لاکھوں روپے کی. ہر چیز اللہ نے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز ہم نے دے دی. تو کیا ہوا اس خوشحالی کا نتیجہ؟ حتی اذا فرحوا ما اوتوا، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس پہ یہ اترانے لگے. 10 لاکھ کے شادی خانے بک کرنے لگے، 50 لاکھ کی شادیاں کرنے لگے، 1 کروڑ کی گاڑیاں خریدنے لگے. فرحو، اترانے لگے. یہ آپٹکس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منظر ہم بدل دیتے ہیں. آنن فانن میں بغتتن کہا، آنن فانن میں یہ منظر ہم بدل دیتے ہیں. جب تم اترانے لگو گے، یہ تمہاری آپٹکس کا منظر بدل گیا. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، اترانے لگے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اب حال یہ ہے کہ وہ ہر چیز سے مایوس ہو چکے ہیں. کیا آپٹکس ہے دوستو؟ خوشحالی یہ آپٹکس ہے. منظر بدلا، آدمی ہر چیز سے مایوس ہو گیا، ہر چیز سے مایوس ہو گیا. جس کی طرف ہم للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، خوشحالی ہر آدمی ہمیں کا چاہتا ہے کہ خوشحالی حاصل کرے. یہ آپٹکس ہے، یہ ظاہری منظر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اور جس کے پاکے تم اترانے بھی لگتے ہو، ہم آنن فانن میں منظر بدل دیتے ہیں. جیسے کرنٹ جاتے یہ لائٹ بند ہو جاتی، ویسے ہی آنن فانن میں اللہ تعالیٰ منظر کو بدل دیتے ہیں. دنیا میں کفر، حق و باطل کا معرکہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، اور کفر بڑا اس کر و فر دیکھ کے آدمی بڑا فکر مند ہو جاتا ہے کہ بھئی اتنا ساز و سامان، اتنا طاقتور، ان کی اتنی دنیا میں چلت پھرت، ان کا اتنا زبردست احاطہ. اب مسلمان ہم پورے مایوس ہیں نا آج کفر کو دیکھ کر. جہاں دیکھو ارے وہ ہے، ہر ایک آدمی یہ سوچتا کہ کفر بہت بڑا ہے اس وقت. وہ امریکہ سے لے کے آسٹریلیا سے لے کے یہاں ہندوستان تک پورے مسلمان مایوس، اس لیے کہ ان کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے کفر بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی آپٹکس ہے، یہ صرف ظاہری منظر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دلائے، لا یغرنک تقلبہ الذین کفروا فی البلاد. لا یغرنک، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، آپ اس آپٹکس میں مت آئیے. میرے موضوع کے حساب سے اگر اس کا محاورتی ترجمہ کیا جائے تو اے نبی یہ کفر کی آپٹکس میں آپ مت آئیے. اور صحیح ترجمہ یہ ہے کہ آپ کفر کے معاملے میں جو چلت پھرت کافروں کی ساری دنیا میں چل رہی ہے اس سے تم دھوکے میں نہ آؤ. حقیقت کیا ہے؟ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سر و سامان ہے. منظر بدلے گا، ختم ہو جائے گا کفر، باطل بلبلا اٹھے گا. اس منظر کو دیکھ کے تم پریشان نہ ہو، آپٹک سے دو چار ہو کے فکر مند نہ ہو، بلکہ متاع قلیل، یہ بس تھوڑے دن کا سر و سامان ہے. کوئی نادان، کوئی ایسا گروہ، دیوانہ گروہ اٹھے گا، ان کو ساری دنیا میں ان کا سر نیچے کر کے رکھ دے گا، دنیا میں سر اٹھا نہیں سکیں گے. کوئی بڑے لوگ نہیں ہوں گے لیکن دیوانے ہوں گے، تھوڑے سے ہوں گے لیکن دیوانے ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، انہیں ہم جہنم کی طرف پھیریں گے. تو بئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اہل ایمان جب، اس لیے کہ ہم حق و باطل کا کام نہیں کر رہے، حق کا کام نہیں کر رہے ہیں، اور حق و باطل کا جو معرکہ ہے اس سے کوسوں دور ہیں، آرام سے اپنے شادی خانوں میں، اپنے شبستانوں میں، اپنے دسترخوانوں پر ہم مست زندگی گزار رہے ہیں. ہم کو یہ نہیں، ہم کفر کو دیکھتے ہی دل بیٹھ جا رہا، دل بیٹھ جا رہا. جب کفر کا معاملہ آیا تو کفر عام طور پہ یہ کرتا ہے کہ حق کو دبانے کے لیے بہت انویسٹمنٹ کرتا ہے، ملینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کرتا ہے صرف حق کو دبانے کے لیے. سر و سامانی دیکھ کے عام آدمی آپٹکس کا شکار ہو جاتا ہے. ارے یہ کیسا بھائی، اتنا سر و سامان ہے. اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرما رہے ہیں کہ یہ کافروں کا
اسلام کے مقابلے میں پیسہ خرچ کرنا تاکہ اسلام ختم ہو جائے یا کمزور ہو جائے، یہ بھی آپٹکس ہے۔ وہ ٹائم بینگ ہو رہا ہے، منظر بدلے گا یہ بھی۔ ہم قرآن سے دور ہیں اس لیے ہیبت کھا جاتے بہت جلدی دنیا کو دیکھ کر، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ پورے آپٹکس ہیں۔ آپٹکس کا مطلب ظاہری پہلو جو انسان کی نگاہ تک پہنچتا ہے، اسی سے پریشان ہو جاتا ہے۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها اس کو کیا ہے؟ ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل اللہ، بے شک کافر لوگ اسلام کو دبانے کے لیے، اسلام سے لوگوں کو روکنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج بہت سے ممالک کا بجٹ کا بہت بڑا حصہ اسلام کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں، لیکن اسی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایک موقتی ٹیمپرری فینامینا ہے، یہ ایک آپٹکس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثم تکون علیہم حسرہ، ایک دن ان قریب آئے گا کہ یہ جو بھی خرچ کر رہے ہیں ان کے لیے حسرت و یاس بن جائے گا۔ ثم یغلبون، اور یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ یہ ہے اصل حقیقت۔ ان کے جو اسلام کے خلاف پیسہ خرچ ہونا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، یہ آپٹکس ہیں، یہ ظاہری پہلو ہے اس کا۔ اصل پہلو یہ ہے کہ ثم تکون علیہم حسرہ، ان قریب ان کا یہ خرچ کرنا ان کے اپنے لیے حسرت کا سامان بن جائے گا۔ آج دنیا حسرت تو کر رہی ہے، ٹریلین سب کار ہو رہا ہے ویسٹیج، پھر یہ بھی منظر اللہ تعالیٰ نے دکھائے گا ثم یغلبون، اور وہ مغلوب ہو گئے۔ آپٹکس ایسے بدلتے ہیں۔ اہل ایمان ظاہری آپٹکس کے میں پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ حقیقتوں پہ ان کی نگاہ ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے، وہ وہاں سے گورن کر رہا ہے، وہیں سے ہر چیز فیصل ہو رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ حضرات گرامی، اور دو معاملات تھے، میں ایک اہم معاملہ رکھتا ہوں، دوسرے کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کے بعد آخری پہلو پہ آتا ہوں۔ اس سے کہ یہ بہت چل رہا اپنے معاشرے میں، میاں بیوی کے تعلقات بگڑ رہے ہیں بہت زیادہ، اور اکثر و بیشتر یہ تعلقات حقیقت کی بنیاد پر نہیں بگڑ رہے ہیں، صرف آپٹکس کی بنیاد پر، بیڈ آپٹکس کی بنیاد پر ہی بگڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن مجید میں فرمایا، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ارے تم اپنی بیوی کو ناپسند کرتے ہو؟ فرما رہے ہیں کہ ایک چیز بری ہوگی جس کی آپٹکس کی وجہ سے تم اسے غلط سمجھ رہے ہو۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ایک بات کی وجہ سے تم بیوی کو نفرت کر رہے، بیوی سے نفرت کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بیڈ آپٹکس ہے تمہاری۔ حقیقت یہ ہے کہ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اسی خامی میں تمہارے لیے خیر کثیر لکھ دیا ہو۔ بیوی کی برائی
یہ بیڈ آپٹکس ہے جس کی وجہ سے تم پوری پرسنالٹی کو ریجیکٹ کر رہے ہو. نو، حقیقت یہ ہے کہ اسی برائی میں ہم نے تمہارے لیے خیر کثیر لکھ دیا ہو. یہ حقیقت ہے. اور بیوی سے نفرت کرنا یہ ایک آپٹکس کی بنیاد پہ تم کر رہے ہو، ایک ظاہری پرسپشن کی وجہ سے، یہ بصری ادراک کی وجہ سے تم یہ کام کر رہے ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جسے تم برائی سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر لکھ دیا. آج کتنے تنازع سپرفیشل، ایوری تھنگ سپرفیشل. میاں بیوی کے تنازع دیکھیے، آپ نتیجے پہنچیں گے صرف بیڈ آپٹکس. شوہر کسی ایک بات کی وجہ سے بیوی کو ناپسند کر رہا ہے، یا بیوی کسی ایک بات کی وجہ سے شوہر کو ناپسند کر رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ بیڈ آپٹکس میں مت آؤ، اسی خرابی میں ہم نے آپ کے لیے خیر لکھ دیا ہو. خیری نہیں، خیرن کثیرا، بہت بڑا خیر لکھ دیا ہو. لیکن کیا کریں، آدمی کی کمزوری یہ ہے کہ وہ ظاہر سے بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے. اور قرآن و حدیث سے ہم اتنے دور ہیں کہ ہر سب کچھ ظاہر ہو گیا ہے. واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے اتنے قریب ہیں کہ بس وہ ظاہر ہی کی تعلیم دے رہا ہے. ظاہر زندگی کا ہر فیصلہ ظاہر پہ کرو، آپٹکس پہ کرو. حضرت گرامی، کچھ لوگ ہیں جو یہ آپٹکس کے اثر میں نہیں آتے ہیں. عام طور پہ اکثر لوگ آپٹکس کے اثر میں آ جاتے ہیں، ظاہری پہلو سے متاثر ہو جاتے ہیں. جو چیز ظاہراً آنکھوں کو دکھائی دے اسی پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو یہ ظاہری پہلو سے متاثر نہیں ہوتے. یا تو 3 مثالیں دوں گا قرآن مجید سے، یا نہیں تو 2 مثالوں پہ اپنی بات کو ختم کر دوں. قارون بہت بڑا مالدار تھا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی خزانے کی چابیاں ایک مضبوط جتھا اٹھا کے گھومتا تھا. ایک دن ہوا یہ، فخرج علی قومہ فی زینتی، اپنے پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ قوم کے سامنے نکلا. جب پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ قوم کے سامنے نکلا تو پوری قوم آپٹکس کا شکار ہو گئی. کیا بولی؟ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. آئے ہماری کم بختی، اے ہمیں وہ کچھ کیوں نہیں ملا جو قارون کو ملا تھا. ارے یہ تو بہت ہی نصیبے والا آدمی ہے. یہ اس کی آپٹک سے متاثر ہو گئے. سج دھج کے، بھائی اتنا مالدار آدمی جب سج دھج کے نکلا ہے اس زمانے میں اور پوری بستی سے گزر رہا ہے، کس طرح آپٹکس کریٹ ہوئے ہوں گے آپ دیکھیے. تو لوگ اس آپٹک سے متاثر ہو گئے. ارے جیسے ہم کسی بھی بہترین شادی میں جا کے ہمارے نوجوان متاثر ہو کہ میں بھی ایسی شادی کرتا ہوں، بتایا نہیں. یہ ظاہر، یہ آپٹک سے متاثر ہونا ہے. تو مسلمان تھے، قارون بھی مسلمانوں میں سے تھا، لیکن مسلمانوں سے بغاوت کر دیا تھا.
تو جب نکلا اپنی قوم میں تو پوری قوم اس کے آپٹکس کا شکار ہو گئی۔ کچھ لوگ متاثر نہیں ہوئے، آپٹکس کے اثر میں نہیں آئے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا وما یلقاها الا الصابرون۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو علم دیا ہے وہ اس ظاہری چیز سے، ان آپٹک سے متاثر نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تمہاری کمبختی، ارے یہ مال کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، اللہ کا ثواب اس کے لیے بہتر ہے جو ایمان لاتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ کم فار دس، حقیقت یہ ہے۔ یہ ظاہری اس کی سج دھج میں آ کر اس نے ایک آپٹکس کریٹ کر دیا اور تم متاثر ہو گئے۔ آج ہمارے پاس علم نہیں ہے نا، نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم، اس لیے ہر شادی سے متاثر، ہر تھرڈ پارٹ سے متاثر، ہر انٹیریئر ڈیکوریشن سے متاثر، سب چیز سے ہم متاثر، لیکن وہاں علم رکھنے والے ان آپٹک سے متاثر نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ ارے یہ چھوڑو یارو، اصل بات یہ ہے کہ ثواب اللہ، اللہ کا ثواب ایمان والے عمل کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ وما یلقاها الا الصابرون۔ آپٹکس کی دوسری مثال، عام طور پہ ہم لوگ جو ہے 99 یا 100% آپٹکس سے متاثر ہیں۔ ایک خبر آ گئی کہیں سے، دل کانپ رہا ہمارا، اس لیے کہ آپٹکس سے متاثر ہے۔ وہ کہیں چوڑی والے کو مار دیے، ہم کانپنے لگے، اس لیے کہ علم نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ ظاہری جو چیزیں ہماری آنکھوں کو پہنچ رہے ہیں اسی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده۔ یہ جب طالوت اپنے لشکر کو لے کے پہنچا، سامنے ایک زبردست لشکر جالوت کا دیکھا تو طالوت کی فوج جو ہے آپٹکس کا شکار ہو گئی۔ ارے اتنی زبردست طاقت، قالوا لا طاقت لنا اليوم، انہوں نے کہا کہ آج یہ اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، جالوت سے مقابلے کی طاقت آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ تھے جو یہ آپٹک سے متاثر نہیں ہوئے۔ وہ کون لوگ تھے؟ قال الذین یظنون ملاقو اللہ، لیکن وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے، وہ ان آپٹک سے متاثر نہیں ہوئے۔ کیا بولے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ ارے یہ کیا فوج لشکر جرار کی بات کر رہے ہو؟ ہمارا تو اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ اس کے حکم سے بہت سے لوگ جو کم تعداد میں تھے بڑی بھاری فوج پہ غالب آ چکے۔ اللہ تو صابروں کے ساتھ ہے، تم کیا یہ آپٹکس کے متاثر ہو گئے ہو؟ جب آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو آپٹکس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ آپٹکس سے بچنے کے لیے یا تو علم حاصل کرنا، قرآن و حدیث کا علم، یا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین۔ ایک منٹ میں آخری بات بھی رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مقام پر، خلق الانسان ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ یہ دو کیفیات آپٹکس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جب اسے کوئی
شر لگ جاتا ہے تو جذبوز ہو جاتا ہے، جزا فضا کرنے لگتا ہے۔ کوئی مشکل میں پھنس جاتا ہے، جسے کہ صرف مشکل کے ظاہری پہلو کو جانتا ہے لیکن اصل حقیقت نہیں جانتا، صرف ظاہری پہلو، مشکل، پریشانی، شر، جذبوز ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، جب اسے خیر پہنچتا ہے، مال آتا ہے، اچھی روانی سے آتا ہے، منوعا، کنجوس ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ مال ایک ظاہری چیز، آپٹکس ہے، آج ہمارے پاس کل دوسرے پاس، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ آپٹکس سے بچنے والے ایک ہیں، کون ہیں؟ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر نماز پڑھنے والے اس سے مستثنیٰ ہیں، یہ آپٹکس میں نہیں آتے۔ نماز پڑھنے والے یہ پریشانی میں جزا فضا نہیں کرتے، اور جب اللہ خیر دیتا ہے تو کنجوسی نہیں کرتے۔ they are out of optics۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، یہ جمعہ کے جمعہ، یہ رمضان کے رمضان نہیں، جب سے نماز انہوں نے شروع کی توبہ کر کے اپنی آخری سانس تک، یا شعور کی زندگی سے اپنی آخری سانس تک مسلسل روز 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا کی آپٹکس میں نہیں آتے ہیں، پریشانی آ گئی فکر مند ہو گئے، خوشی آ گئی کنجوس ہو گئے۔ تو حضرت گرامی، آج میں نے آپ کے سامنے چونکہ کچھ آرٹیکلس میں نے گزشتہ 1 سال 2 سال کے اندر یہ آپٹکس کا لفظ بہت پڑھا تھا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ظاہری منظر کے جو ظاہری پہلو لوگوں کے سامنے آئے، تو میں نے کہا کہ بھی قرآن مجید کو بھی اس طرح سے دیکھا جائے۔ تو جو باتیں میں نے قرآن مجید سے دیکھی، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ پورے کے پورے آپٹکس میں ہی زندگی گزار رہے ہیں، حقیقتوں سے دور۔ قرآن جو حقیقت پیش کر رہا ہے وہ ہمارے اوپر واضح ہی نہیں ہے، وہ کوئی 100% مسلمانوں کا یہ عالم ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، اگر ظاہرے سے متاثر ہو جائیں گے، زندگی بوجھل ہو جائے گی، اجیرن ہو جائے گی، آنسویں ہی آنسوں سے تر ہو جائے گی۔ لیکن جیسے میں نے 3 لوگوں کا ذکر کیا، نماز پڑھنے والے، اللہ کی ملاقات پہ یقین رکھنے والے، اور تیسرے اوت العلم، یہ 3 طرح کے لوگ یہ ظاہری آپٹک سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، وہ زندگی کا پورا لطف اٹھاتے ہیں۔ ساری دنیا روتی رہتی ہے لیکن وہ لطف اٹھاتا رہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔